اور آج بھی آپ اور میں کیا روضہ رسول نہیں دیکھنا چاہتے؟ بس اگر میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب کو نہیں دیکھ سکتا تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ اس آنکھ سے اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، وہ دیکھنا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس آنکھ سے بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس آنکھ سے ماں باپ کو محبت سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھنا عبادت ہوتا ہے۔ اس آنکھ سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بڑی عبادت رکھی تھی، اس آنکھ سے مسلمان کا رسول اللہ کو دیکھنا یہ سب سے بڑی عبادت تھی۔ رسول اللہ کو دیکھنا، آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا، حسن کو دیکھنا، آپ کی ذات مبارکہ کا دیدار کرنا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید انصاری ہیں غالباً، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا سنا نا آپ نے، وہ کھیتوں میں تھے، کام کر رہے تھے، اور جیسے ہی وصال کا سنا تو بس اللہ سے دعا کی، اے اللہ بس اگر میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب کو نہیں دیکھ سکتا تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، میری بینائی لے جا۔ ان کی بینائی چلی گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کی محبت سچی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی کہ ان آنکھوں سے جب میں تیرے محبوب کا، سرور سید الکائنات کا دیدار نہیں کر سکتا، آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو پھر باقی چیزیں میرے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ لہذا میری آنکھیں لے جا۔ آنکھیں اللہ لے گیا، وہ ان کی بینائی چلی گئی۔ بتائیے ان آنکھ سے اگر، اور آج بھی آپ اور میں کیا روضہ رسول نہیں دیکھنا چاہتے؟ آج بھی آپ اور میں کیا مکہ بیت اللہ شریف نہیں دیکھنا چاہتے؟ مسجد اقصی نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ نظارے، وہ مقامات، مبارک متبرک مقامات، وہ جہاں پہ اللہ والوں کی نشانیاں موجود ہیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے؟ آج کون سا مسلمان ہے جو حرمین شریفین کی زیارت نہیں کرنا چاہتا ہوگا؟ کون سا مسلمان ہے وہ خوش نصیبی نہیں سمجھتا کہ میں حرمین چلے جاؤں؟ آج وہ گنبد خضرا کو دیکھنا، آج وہ مسجد نبوی کو دیکھنا اپنے لیے سعادت کا باعث نہیں سمجھتا؟ بالکل سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ دنیا میں یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔